بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے 15 سال ہو چکے تھے لیکن اب تک میری اولاد نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے گیا تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے اپنا ٹیسٹ بھی کروایا تو رپورٹ میں پتہ چلا کہ میں کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو ایسی سزا دی کہ آپ میں سے اکثر بہن بھائیوں نے یہ فکرہ تو سن رکھا ہوگا کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا ہی کام کیا، جلد بازی میں ایک ایسا قدم اٹھایا اور اپنے ہی پیروں پر خود کلہاڑی مار لی۔ آج میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے اپنی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ واقعی جلد بازی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میرا نام منور فاروق ہے اور میں فیصل آباد شہر کا رہنے والا ہوں۔ ایک 42 سالہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ شخص ہوں۔ میری بیوی کا نام ماریہ ہے۔ ہم دونوں کی شادی کو 17 سال گزر چکے ہیں مگر اب تک ہم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 17 سال شادی کو ہو چکے تو کیا میں نے کبھی دوسری شادی کی کوشش نہیں کی، یا میرے گھر والوں نے دوسری شادی کے لیے مجھے پریشرائز نہیں کیا؟ بالکل کیا، مگر کوئی بھی ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی میں زیادہ مداخلت نہیں کر سکتا تھا، پھر چاہے وہ میرے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ آپ سب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری اور ماریہ کی شادی ارینج میرج نہیں تھی، ہم دونوں کی لو میرج تھی۔ ہم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے ماریہ کے خلاف بولنے کی جرات کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ سب سے پہلے ماریہ کی حمایت میں ہی کروں گا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ شادی کے 17 سال گزر جانے کے باوجود مجھے اولاد کی چاہت نہیں تھی یا مجھے بچے پسند نہیں تھے۔ مجھے بھی بچے اتنے ہی پسند تھے جتنے ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری بھی اولاد ہو، مگر پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور عورت یا مرد دونوں میں سے کسی میں بھی نقص ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ 17 سال گزر جانے کے باوجود ہم دونوں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، مگر آج تک ہم نے نہ تو کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا اور نہ ہی ماں کے کہنے پر کسی پیر فقیر یا کسی درگاہ پر حاضری کے لیے گیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنا ہوگا تو وہ نواز دے گا، اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے اور پیروں فقیروں کے پاس جانے سے پریشانی میں اضافہ ہوگا، کم نہیں ہوگی۔ مجھے بہت سے دوست احباب نے مشورہ دیا کہ تم دونوں میاں بیوی کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کیوں نہیں کرواتے؟ تو میں کہتا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو ہمارے اس خوبصورت رشتے میں دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ ابھی تک ہم دونوں اس بات سے لا علم تھے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح نبھا رہے تھے، مگر ہو سکتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ دوسرا فریق اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہماری استقامت ڈگمگا جائے۔ اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات میں نے اپنی بیوی ماریہ کے سامنے کہی تو اس نے بھی میری بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، بس اللہ کے حضور دعا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے کرم کرنا ہوا وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ ہم صرف انتظار کریں گے، اور 17 سال سے ہم انتظار ہی کر رہے تھے۔ یہ 17 سال بخیر و عافیت گزر گئے اور پھر اچانک ایک طوفان آیا جس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ چند دن سے ماریہ کی طبیعت خراب تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، اسے بخار بھی تھا۔ ہمیں بے اولادی کی زندگی گزارتے ہوئے 17 سال ہو چکے تھے۔ اب کبھی ماریہ کی طبیعت خراب ہوتی تو ہمیں یہ شک نہیں گزرتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ماریہ امید سے ہو۔ اب بھی ایسا ہی تھا۔ میں ماریہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے
کیونکہ ان دنوں ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں یہ ڈینگی بخار نہ ہو۔ میں ماریا کو لے کر لیب میں چلا گیا، جہاں پر ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے وغیرہ دینے تھے۔ میں نے لیب میں نظر دوڑائی، ہر طرف لوگ خون کے نمونے دے رہے تھے۔ لیب کی ٹیکنیشین نے ماریا کے خون کے نمونے لیے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی۔ اندر جا کر میں نے اپنا ٹیسٹ کرنے کو بھی کہا۔ خیر اس نے مجھ سے بھی ضروری نمونے لیے اور ہم گھر واپس آ گئے۔ رپورٹ 2 دن بعد ملنی تھی۔ 2 دن بعد آفس سے واپس گھر آتے ہوئے میں سیدھا پہلے لیب میں گیا۔ وہاں سے اپنی اور ماریا کی رپورٹ اٹھائی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ 17 سال میں پہلی دفعہ میں نے اپنا کوئی ٹیسٹ کروایا تھا۔ ماریا کی رپورٹ میں نے گود میں رکھی اور پہلے کانپتے ہاتھوں سے اپنی رپورٹ کھولی، مگر جیسے ہی نظر رپورٹ پر پڑی میرا دل لرز کر رہ گیا، کیونکہ میری رپورٹ نیگیٹو تھی۔ 17 سال یہ جانے بغیر گزار دیے تھے کہ ہم دونوں میں سے نقص کس کی ذات میں ہے۔ اب جب رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھ میں تو باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ایک دم میرا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ دل میں ایک بات آئی کہ کاش میں یہ ٹیسٹ نہ کرواتا تو کیا تھا، ایک امید تو زندہ رہتی۔ خیر تبھی میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس رپورٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور خاموشی سے یہ رپورٹ ضائع کر دوں گا۔ میں نے اپنی رپورٹ کی تہہ لگائی، واپس لفافے میں ڈالا۔ اس کے بعد ماریا کی رپورٹ اٹھائی۔ ماریا کی رپورٹ میں جب میں نے پڑھا تو وہاں پر ڈاکٹر نے ڈینگی کی تشخیص نہیں لکھی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تھیں۔ جیسے ہی میں نے دوسری رپورٹ کھولی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ ماریا کو ڈینگی بخار تو نہیں تھا، مگر اس کی رپورٹ پازیٹیو تھی۔ ماریا ماں بننے والی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی جو میں نے رپورٹ دیکھی اس میں بتایا گیا تھا کہ میرے میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، اور اب ماریا کی رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ کیا چکر تھا؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میرے ماتھے پر فوراً تفکر کی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ میرے دل میں شک کا بیج پیدا ہو چکا تھا۔ فوراً ذہن میں یہی خیال آیا کہ مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں تو ماریا ماں کیسے بن سکتی ہے؟ کہیں ماریا بس اس سے آگے سوچ جا ہی نہیں رہی تھی۔ میں غصے سے اس رپورٹ کو اپنے ہاتھ میں مروڑا، گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکی، ماریا کی رپورٹ ہاتھ میں پکڑی اور تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ ماریا آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ میں سیدھا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ماریا کو بالوں سے پکڑا اور تیز رفتاری سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس اچانک رویے پر وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ شادی کے 17 سال میں ماریا پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات۔ میں نے ماریا کو کبھی غصے میں ایک لفظ بھی برا بھلا نہیں کہا تھا۔ اب اچانک میرا یہ رویہ دیکھ کر ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، منور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بال چھوڑیں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، بے شرم، بے غیرت عورت۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شادی کے 17 سال تم نے میرے ساتھ مخلص ہو کر گزارے، تم نے میرے ساتھ وفا کی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کیا، مگر نہیں، یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں تمہارے ساتھ رہ رہا تھا، تم تو میرے ساتھ تھی ہی نہیں۔ کہاں پینگیں چڑھا رکھی تھی؟ کون یار تھا تمہارا جس نے تمہیں میرے ساتھ بے وفائی کرنے پر مجبور کیا؟ میں شدید طیش میں تھا، میرے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بکتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ ماریا کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی وہ بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ رپورٹ دیکھنے لگی اور پھر حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں بالکل، میں بھی اسی طرح حیران ہوں۔ تم ماں بننے والی ہو، مگر یہ خوشی کی خبر نہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، میں باپ نہیں بن سکتا، اور تم ماں بننے والی ہو۔ واہ کتنا بڑا لطیفہ ہے یہ۔ ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں اس لطیفے پر؟
نہ یا رونا آ رہا ہے۔ یہ آنسو بہانے والی بات ہے، بے شرم عورت۔ یہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھا اور ماریا کو پھر سے بالوں سے پکڑ لیا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، چلو ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکلو، تمہاری کوشش تو نہیں ہے۔ شور شرابہ سن کر میری ماں بہنیں بھی کمرے سے نکل آئیں۔ وہ خاموش نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں ماریا کو بالوں سے پکڑے گھسیٹتا ہوا باہر کے دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ماریا جو اتنی دیر سے خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہی تھی، ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو منور، میری بات سنو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں مر تو سکتی ہوں مگر تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ یہ یقیناً کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بہت بڑی غلط فہمی۔ ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سنو، ہم مل کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ ساری کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی۔ مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ اسی طرح بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اسے دروازے سے باہر کھڑا کر دیا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اسے 3 طلاق بھی دے دی۔ اس کے بعد غصے تن فن کرتا میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد دروازے کو لاک لگایا اور اوندھے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگا، کیونکہ یہ جو ساری صورتحال میں فیس کر رہا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا۔ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ میری محبوب بیوی میرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ مگر سب ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے آفس فون کر کے چند دن کی چھٹی لے لی، کیونکہ میں اپنی زندگی کے انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میرا دل و دماغ پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ گھر والوں نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ یہ پوچھ پوچھ کر کے ہوا کیا ہے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے، مگر میں کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں نے آفس سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ 3 دن گزر کے میری حالت بہت بری تھی۔ ان دنوں میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اپنے کمرے میں بند تھا اور نہ ہی کسی سے بات چیت کر رہا تھا۔ چھٹی کا بھی 1 دن باقی تھا کہ اچانک شام کے وقت میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک شخص کہنے لگا کہ لیب کا ٹیکنیشین بات کر رہا ہوں، 2-3 دن سے آپ کی رپورٹ ادھر ہی ہے، کیا آپ لینے نہیں آئیں گے؟ میں نے حیرانگی سے فون کان سے ہٹا کر ایک بار نمبر کی طرف دیکھا اور دوبارہ اس شخص سے سوال کیا، کون سی رپورٹ؟ میں تو اپنی رپورٹ لے گیا تھا۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ منور فاروق بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی میں منور ہی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، منور فاروق نامی شخص کی رپورٹ یہاں 3 دن سے لیب میں پڑی ہے۔ میں نے کہا، ایک رپورٹ نہیں تھی، ایک منور فاروق کی رپورٹ تھی، دوسری ماریا نامی عورت کی تھی۔ یہ دونوں رپورٹس میری تھی اور میں لے کر جا چکا ہوں، جبکہ فون پر موجود شخص پر ضد تھا کہ آپ کی رپورٹ ابھی بھی لیب میں پڑی ہے۔ میں نے کہا، میں 1 منٹ میں ابھی آیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جو میں اپنی رپورٹ لے کر آیا تھا وہ میں نے گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپا دی تھی۔ میں اسی وقت تیز قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، گاڑی کی چابی لی، سیٹ کے نیچے سے رپورٹ نکالی، کھول کے دیکھا تو میری جان نکل چکی تھی۔ وہ رپورٹ میری نہیں تھی، اس پر منور فاروق نہیں لکھا تھا، اس پر تو کسی منور حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور یہ میں کیا کر چکا تھا؟ میں نے جلد بازی میں رپورٹ پر مکمل نام چیک ہی نہیں کیا، میں نے صرف رپورٹ کا رزلٹ چیک کیا۔ رپورٹ پر موجود مکمل نام میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور لیب کا رخ کیا۔ جیسے ہی لیب میں داخل ہوا، وہاں وہ دونوں لڑکے موجود تھے، ایک وہ جس نے میرے ٹیسٹ کے نمونے لیے تھے اور دوسرا وہ جس نے رپورٹ میرے حوالے کی تھی۔ وہ کہنے لگے، سر جی بہت معذرت، ہم نے گڑبڑ کر دی، آپ کے حوالے منور حسین کی رپورٹ کر دی، جبکہ آپ کی رپورٹ تو یہاں ہی ہے۔ وہ تو معاملہ تب کھلا جب منور حسین اپنی رپورٹ لینے آئے اور ہمیں اس نام کی رپورٹ لیب میں ملی ہی نہیں، کیونکہ یہاں تو منور فاروق کی رپورٹ پڑی ہوئی تھی۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے غلط رپورٹ آپ کے حوالے کر دی۔
और इस रिपोर्ट का अंदाज़ा भी तब हुआ जब वो दूसरा बंदा जिसने रिपोर्ट के नमूने लिए थे, उन दोनों लड़कों ने माजरत करते हुए मुझसे मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट ली और मेरे हवाले मेरी रिपोर्ट कर दी। अपनी रिपोर्ट लेकर मैं लैब से बाहर निकला। एक बार फिर कांपते हाथों से मैंने अपनी रिपोर्ट को खोला। जो रिजल्ट मेरे सामने था उसे देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, मुझ में कोई कमी नहीं थी। मेरे अंदर बाप बनने की सलाहियत मौजूद थी। पर अब ये बात मेरे लिए खुशी की खबर नहीं थी, क्योंकि मैं अपने घर को उजाड़ चुका था। जल्दबाजी में मैंने सब कुछ तबाह कर दिया था। मैं वहीं लैब के बाहर खड़ा आंसू बहाने लगा और सोचने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले तो लैब वाले को नाम देखकर रिपोर्ट हवाले करनी चाहिए थी। इसके बाद मुझे रिपोर्ट पर नाम देखना चाहिए था। मिलता जुलता नाम देखकर लैब वाले ने भी गलत रिपोर्ट मेरे हवाले की और मैंने भी सिर्फ मुनव्वर पर ध्यान दिया। रिपोर्ट का रिजल्ट देखा और फिर मैंने क्या किया। बहरहाल मारिया मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली थी। शादी के 17 साल बाद कुदरत मुझ पर मेहरबान हुई थी। हमारी दुआएं रंग ले आई थी। कुदरत को हम दोनों पर रहम आ गया था। मगर मैंने ये क्या कर दिया। इस सारी सूरत हाल को जानने के बाद पछतावे ने मुझे खेल लिया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और फिर से सब कुछ ठीक कर दूं। अगले ही दिन मैंने अपने ससुराल का रुख किया। मैं मारिया से मिलना चाहता था। पहले तो मेरे ससुर ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी लाख मिन्नत समाजत करने के बाद उन्होंने मुझे अंदर बैठने के लिए जगह दी। इसके बाद एक और मुश्किल मरहला था। मारिया मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। मैंने अपने सास ससुर की बहुत मिन्नत समाजत की। मैं उनके कदमों में बैठ गया। बिलाखिर उन्होंने बहुत मुश्किल से मारिया को इस बात पर राज़ी किया कि वो एक बार मेरी बात सुने। मारिया कमरे में दाखिल हुई और खामोशी से सामने बैठ गई। मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी और उसे बताया कि यह सब एक गलत फहमी का नतीजा था। जैसे ही मेरी बात ख़त्म हुई, मारिया अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा, मारिया, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ। देखो, अब तो कुदरत हम पर मेहरबान हुई है। अब तो हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। उसने कहा, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं। तुम तो मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हो। मैंने दोनों हाथ जोड़कर मारिया से माफ़ी मांगी और कहा कि देखो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। बच्चे की पैदाइश के बाद हम कुछ न कुछ कर लेंगे। मिल बैठकर हल निकालेंगे। देखो, अगर तुम राज़ी हो तो मैं किसी को हलाले के लिए मना लूँगा। एक काम करते हैं। मारिया ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, सब कुछ खुद ही कर लोगे? क्या मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं भी इस बात पर राज़ी हूँ कि नहीं? मैंने कहा, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम भी तो मेरे साथ रहना चाहती हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये सब एक गलत फहमी का नतीजा था। तब मारिया ने सर्द लहजे में कहा, गलत फहमी नहीं, जल्दबाजी कहो। और हाँ, मैं भी एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इतना कहने के बाद मारिया कमरे से बाहर निकल गई और फिर एक बार नहीं, मैंने 1000 बार अपने ससुराल के चक्कर लगाए। हाथ जोड़ जोड़ कर मारिया से माफ़ी मांगी, मगर अब वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी तरह करते करते 1 साल गुजर चुका था। मारिया ने एक बेटे को जन्म दिया था, मगर उस दिन के बाद से वो दोबारा कभी भी मुझसे मिलने के लिए राज़ी नहीं हुई थी। वक्त गुजरता जा रहा है। मारिया बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी में मगन है और मेरे हाथ में पछतावों के सिवा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने अपना बसा बसाया मोहब्बत भरा घर खुद ही उजाड़ दिया था। हमें किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। इस तरह की मज़ीद सबक आमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।